ایک آدمی لڑائی تو یہ کہ صاحب میں لڑائی کر رہا ہوں، لڑائی تو ایسی ہو گئی کہ صاحب میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا، لڑ رہا ہوں بس اب ارادہ کر رہا ہوں بس تو میں سوچ دیا میں نے چھوڑوں گا تو وہ لڑائی ہو جا رہی ہے، برا بھی لگ رہا ہے کیے جا رہے ہیں، برا بھی لگ رہا ہے کیا، لیکن آپ نے فیصلہ کیا پہلے اور پھر آپ اس کی جد و جہد کریں گے، وہ جو آپ نے جد و جہد کریں گے پھر آپ کو رزلٹ آئے گا، اور اس کا ہر ایول کا، ہر برائی کا اپنا طریقہ کار ہے، ایڈکشن کا وہ اس طرح چھوٹ جائے گی یا اس سے آپ فلاح پالیں گے، وہ چیز نکل جائے گی، اس طرح ہر ایسپیکٹ کو آپ لے لیں، صلاۃ قائم کرنے یہ غصہ ہے، غصے کے لیے بھی کوئی قرآن میں کہتے ہیں نا غصے کو پی جاؤ، والذین یجتنبون ہاں تو وہ اس آیت سے پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یا یکدم تو نہیں وہ کہہ رہی ہے ایک دم پینے سے بدہضمی ہو جائے گی، پی گئے نا آپ غصے کو۔ دیکھیے اب دیکھیے ایک اور بات دیکھیے، اب دیکھیے غصہ، دیکھیے ایک اور چیز، جیسے میں نے ابھی ان سے بھائی سے پوچھا تھا کہ کوئی بھی نشہ سگریٹ کرتے تو سگریٹ پینا بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے، اٹس ناٹ ایزی، جو ایزی نہیں ہے، لیکن غصہ یہ آپ کے ود ان نیچر میں ہے، سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ اسی طرح سیکشل ڈیزائر جو آپ کی نیچر میں ہے، یہ تو آپ کی فطرت میں ہے، مطلب نیچر میں غصہ ہونا، تو اس سے جو ہے نا یہ اتنا آسان نہیں، یہ تو آپ کو آپ اس کو پینے والی بات ہے، وہ آپ کو مطلب آئے گا پیئیں گے، آئے گا پیئیں گے، مطلب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ لی تھی ایک آدمی کی، اپنے بھائی کی بال پکڑ لیے تھے، تو پیار محبت میں تو نہیں پکڑے تھے، غصے میں آ گئے تھے، حالانکہ پازیٹیو ہے بات کے لیے پکڑا تھا انہوں نے بال، لیکن مطلب بال داڑھی پکڑ لی، بال پکڑ لیے بھائی کے کہ تم یہاں تھے پیچھے، تم میں وہاں گیا تھا، تو وہ غصہ ہوا، لیکن فوراً میں غصہ بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھائی کے لیے غصہ کر رہے ہیں، بس غصہ غلط ہے، انہوں نے پھر بعد میں انہوں نے الوا رکھ دی تھی انہوں نے زمین پہ اور جا کے داڑھی بال پکڑ لیے، ہے نا۔ تو میرا کہنے کا مطلب قرآن میں جو آپ کی نیچرل چیزیں ہیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں آپ کو، محبت کرنا، جیسے غلط جگہ محبت کرنے لگے آپ، ہے نا، تو ان چیزوں میں جو آپ کی ودن ہے اس کو تو آپ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے ان کے ساتھ، مطلب اللہ کی آیت کے بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن باہر والی چیز کو چھوڑنا آسان ہے کیونکہ وہ تھی باہر کی، ویسی باڈی اس کو پھینک رہی تھی مت ہو جائے، مگر زبردستی آپ نے اس کو اپنی مجبور کر کے اس کو عادی بنا لیا تھا، غصہ ہو گیا، فیلنگز آف لو ہو گئی، ریونج ہو گیا، وینجنس ہو گیا، محبت ہو گئی، یہ سارے جذبے جو ہیں یہ ان کے ساتھ سٹرگل کرنا از مور ڈیفیکلٹ کیونکہ یہ ود ان پارٹ آف سیلف ہیں، نفسیات کے اندر ہیں یہ آپ کے، ان کے ساتھ جہاد کرنا، وہی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے غصے کو پی جاؤ، تو سچویشنلی آپ کو پینا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ نہیں آپ کا بلڈ پریشر ہائی تھا اس لیے آپ غصے میں آ گئے۔ اسلام کے نام پہ جی جو قتل و غارت ہو رہی ہے، کیا یہ جہاد ہے؟ یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک جہاد ہے ان کا، یہ بھی جد و جہد کر رہے ہیں، قتل و غارت وہ بیسک باقاعدہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم قتل و غارت کریں، فساد کریں دنیا میں، تو وہ اس کا جد و جہد کر رہے ہیں، وہ جہاد ان کا ہے، مطلب اللہ کا جہاد نہیں ہے۔ ہم نے تو ابھی یہ دیکھا کہ اللہ کا جہاد کیا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو فار دی امپروومنٹ آف لائف، وہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہم خود اپنے کو بھی مار لیں، دوسروں کو بھی مار دیں، تو وہ جہاد کر رہے ہیں اپنا، اللہ کا نہیں کر رہے ہے، وہ جد و جہد ہی کر رہے ہیں، انہوں نے جد و جہد پلان کیا ہے کہ ہم جد و جہد یہ کریں کہ ہم دوسروں کو قتل مار دھاڑ کریں، تو اس کے لیے پلاننگ کری انہوں نے، اب وہ کر رہے ہیں، تو یہ والا جہاد ہے۔ اللہ کا جہاد تو ہم نے ڈسکس کیا نا، اس میں تو سب سے بڑا جہاد کیا ہے کہ تم کافر کی اطاعت مت کرو، ہے نا۔ کافر کون ہے؟ جو اللہ کی آیت بتائی جائے اس کے اللہ کی وضاحت ہو اور اس کو وہ انکار کر دے، تو اسی کو اللہ کا اطاعت مت کرو، اور اس کے ساتھ جہاد کرو، جد و جہد کرو قرآن کے ساتھ، اس کے ساتھ۔ تو یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ آیت کو اگر جانتے ہیں پھر کر رہے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ انہی کی اطاعت کہہ رہے ہیں مت کرو، انہی کو اللہ فلا تطع الکافرین آیت، کسی کافر کی اطاعت نہیں کرو اور جد و جہد کرو ان کے ساتھ، اور یہ جہاد کبیر ہے۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی آپ کے درس سے کہ جو فارمیٹ ہے اس سے یہ کہ ہمیں تمام باتیں جو ہیں وہ آیتوں سے کلیئر ہوتی ہیں، لیکن فرض کریں اگر میں ایک فوجی ہوں اور سامنے میں محاذ پہ فوجیں کھڑی ہیں، تو میں آیتیں بتا کے کس طرح جہاد کروں گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ فوجی ہیں اور جناب فوج میں ہیں اور سامنے دشمن کی فوجیں کھڑی ہیں، ہے نا، دشمن کی فوجیں کھڑی ہیں، اب ہم نے کہا مجھے آیتیں بتاؤ لوگوں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بندوق لے کے کھڑا ہوا، ہم اس کو آیت بتائیں، کیسے آیت بتائیں؟ اس نے آیت بتایا، گولی مار دی، یہ پوچھتے ہیں کیسے جہاد کروں گا میں؟ تو یہ جو فوجی ہے جو بھی فوجی ہے، جو دشمن ہے آپ کا دشمن فوجی جو ہے، وہ اس کو کون گورن کر رہا ہے؟
اس کو اس کی گورنمنٹ کا کوئی باس ہوگا نا ایک الٹیمیٹ, جو اس کو قرآن میں اللہ مثال دے رہا ہے فرعون کی. تو فرعون ایک بہت بڑا طاقتور ایک ذات ہے, ایک پرسنالٹی ہے نا. اور موسیٰ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت ساری آرمی نہیں بناؤ, یہ آیتیں لو جا کے اس سے بات کرو, کیونکہ اس کے کنٹرول میں یہ پوری فوج اور سب کچھ. کنٹرول کس کے؟ فرعون کے پاس پاور ہے, اس کے نیچے فوج بھی ہے, اس کے نیچے پیسے والے لوگ بھی ہیں, اس کے نیچے سائنٹسٹ بھی ہیں, ہر کوئی اس کے کنٹرول میں ہے کہ نہیں. تو موسیٰ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ تم جا کے فرعون سے بات کرو. تو آپ کو ایک تو جس سے آپ بندوق لے کے کھڑا ہے اس سے کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ اس سے تھوڑی کہہ رہا ہوں میں. آپ ڈھونڈیں کہ اس کو جس کے کنٹرول میں اس کو کہا کہ بندوق مارو, اس کو ڈھونڈیں وہ کون ہے. تو اس سے آپ کو بات کرنی ہے. ہم جو کوشش میں لگے ہوئے, ہم مثال کے طور ہم سب, میں مطلب ہم جو کوشش کر ہم یہ سب چیزیں دے رہے پہنچا رہے ہیں دنیا بھر میں, کہ جو دنیا میں جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے ان تک پیغام پہنچے. یہ جو بیچارے جسے کہتے ہیں فرعون کے قبضے میں بنی اسرائیل تھا, تو جب فرعون کے جب سے جا کے موسیٰ السلام نے میسج دیا تو موسیٰ السلام نے جب پیغام دیا تو وہ اللہ کی آیت کے آگے کچھ بولے شاید جادو کر رہے, جادوگر بلا لیے. جادوگر نے کہا بھائی یہ تو اللہ کا حق آ گیا, وہ سجدے میں جا پڑے, مسلمان ہو گئے. تو ایک طرح سے فرعون کی جو پاور تھی ختم ہو گئی. تو اللہ کی آیت حق کے ساتھ آپ بڑے سے بڑے آدمی کے پاس جانے کی بات کرنے کی کوشش سوچیں اور سمجھیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے آپ سے, یہ سورہ محمد 47 آیت نمبر 4, بس جب تم کفار کے مقابلے آؤ تو ان کے گردنیں مارو, یہاں تک کہ جب تم ان کے خوب پٹائی کر چکے ہو ان کی مشقیں باندھو, پھر اس کے بعد تو احسان کرو یا فتنہ لو, جب تک کہ لڑنے والے اپنے ہتھیار نہ ڈال دیں. نہیں آپ بتائیں نا کیا مطلب. جی سر, سورہ محمد 47. اس میں سوال کیا ہوا سر؟ اس میں سوال یہ ہے کہ وہ مطلب قرآن یہاں تو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی گردنیں مار دو. فض نہیں تو دیکھیں نا, آپ نے گردنیں مارنے کا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ گردن کاٹ دیں آپ, اسی آگے پڑھے نا, آگے وہی کٹ گئی تو کیا کرو, اچھا گردن کاٹی ہم نے. اچھا بس جب تم کفار کے مقابلے آؤ تو ان کی گردنیں مارو, ہم نے گردن کاٹ دی یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب پٹائی کر چکے ہو. گردنیں کاٹ کے پٹائی کریں. اچھا چلیں آگے پڑھتے جائیں ذرا. یہاں تک کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں. گردن کٹی ہوئی ہتھیار کیا ڈالیں؟ سر ضروری نہیں ہے کہ وہ انڈیویجول ہوگا. نہیں سر, وہ انڈیویجول پرسنل تو نہیں ہوگا ظاہر ہے. نہیں پہلے آپ دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیے آیت میں جیسے لکھا ہے وہ دیکھیں کہ اگر میں گردن کاٹ دوں گا تو ہتھیار کیا ڈالے گا وہ. نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے, مگر نہیں جیسے لکھا ہے آپ آیت میں دیکھیں, جو آپ ٹرانسلیٹ پڑھ رہے ہیں, میں کچھ صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر زندہ ہیں وہ لوگ, سب ہتھیار بھی ڈال رہے ہیں. آگے دیکھیں آگے پڑھیں, ہتھیار ڈال رہے ہیں وہ. ان کی مشقیں باندھ لو, پھر اس کے بعد احسان کرو یا فتنہ لو, جب تک کہ لڑائی. اس کے اندر گردن نہیں کٹی ہوئی, مرے ہوئے نہیں, زندہ ہیں, ان سے فتنہ بھی لے رہے ہیں, وہ بھی لے رہے ہیں آپ سب کا. اور کیا ہو رہا ہے؟ جب تک وہ اپنے ہتھیار نہ ڈال دیں. ایسا ہی حکم ہے. ہاں آگے پڑھتے جائیں نا ذرا. میری اردو اتنی صحیح نہیں ہے نا, اس لیے نہیں. میں اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اس آیت میں فزیکل گردن کاٹنے کو نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ, یہ میں آپ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. بس اتنی سی بات بتا رہا ہوں. جو آپ کا آیت کا سوال یہ ہے کہ آپ فزیکل گردن کاٹ رہے ہیں, گردن پہ مارنے کا لکھا ہے, یا ایک جگہ قرآن میں لکھا ہے وہ پورس پہ مارے گا, انگلیوں پہ. یہ قرآن میں مختلف طریقے کار ہوتا ہے لکھنے, لیکن وہ آپ کو دیکھنا ہے کیا وہ آیا فزیکل ہے یا وہ ایک محاورہ طور پہ استعمال ہوا ہے. سمجھ میری بات کو آپ. اگر وہ فزیکل ہوتا ہے تو وہ آگے جو آپ پڑھتے جا رہے ہیں اس میں وہ زندہ ہیں وہ لوگ. پہلے گردن کٹوا رہے ہیں اور پھر باقی ان سے باتیں کروا رہے ہو. نہیں سر, اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لشکر کا لیڈر کٹ جائے تو باقی لشکر. تو یہ سب آپ نے امیجن کر لیا نا. نہیں امیجن ہم تو نہیں کر رہے, ہمیں یہی سکھایا گیا, ہم اس کانسیپٹ سے مطلب ہم جس اسکول آف تھاٹ سے ہیں. ابھی ظاہر ہے میں نے یہ کویشچن آپ سے اس لیے کیا کہ میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی ذاتیت پہ بات نہیں کر رہا. میں ایک بتانا چاہ رہا ہوں, معاشرے میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ گردن کاٹ دیں, ہے نا. تو میرا سوال یہ کہ وہاں جب گردن کٹ گئی تو اسی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں آگے تو وہ لوگ قبضے میں آ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی یہ بات اللہ کی آیت کے ساتھ میں فرض کری آپ کو میں کنٹرول کر لوں تو میں آپ کو جان سے ماروں. میں نے اپنے کو کیسے قتل کیا پہلے وہ سمجھیں. جو لیکچر ہے وہ تھا جہاد, جد و جہد کر کے میں نے اپنے آپ کو لڑائی کری ہے, جد و جہد کر کے میں نے اپنے نفس کو سمجھا. تو میں ویسے ماروں گا نا, گردن آپ کی کاٹوں گا, گردن ماروں گا آپ کو, گردن پہ ماروں گا, وہ اس طرح. سمجھنے بات. یہ فزیکل اگر میں مار دوں گا آپ کو تو میں تو گاڈ بن گیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا, آپ دوست کیے. ایم آئی دا جج.
میں ججمنٹ دے دوں آپ دوستی ہیں تو میں آپ کو مار دوں؟ کیا میں نے جنت بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی جنت، تو میں نہیں مار سکتا ہوں آپ کو. آپ یقین کریں ایک میرا لیکچر آئے گا انشاءاللہ جس میں قتل کا قرآن میں ہے، فزیکل ہے یا نفسیاتی طور پہ. اگر میں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اپنے نفسوں کو قتل کرو، قرآن میں لکھا ہے ایمان والوں سے کہتا ہے کہ اپنے ایمان والوں اپنے نفسوں کو قتل کرو، تو کیسے میں قتل کر لوں؟ تو میں اگر جد و جہد اپنے نفس کا کرنا جانتا ہوں اور اپنا میں قتل کرنا جانتا ہوں زندہ رہتے ہوئے، ویسے میرا آپ کی گردن میں نے مارنی ہے، ویسے آپ کا قتل کرنا ہے. لیکن اگر میں فزیکل قتل کر رہا ہوں دیٹ مینز میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ 100% یو آر اے کافر اینڈ یو ول گو ٹو دوزخ، اور میں جنت میں جاؤں گا. یہ کون آدمی سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو؟ کون سمجھ رہا ہے ایسا آدمی؟ کتنا آپ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، اس میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے معنی ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. پوری زندگی آپ پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم، اللہ کی آیت ہے یہ. تو آپ نے کس دن سمجھ لیا آپ ہدایت پر ہیں؟ کس دن سمجھ لیا کہ میں ہدایت یافتہ ہوں؟ پوری زندگی 5 times a day ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہر انسان اور کہتا ہے میں ہدایت دے صراط مستقیم، یعنی ابھی بھی میں صراط مستقیم till I die پوری زندگی یہ کہتے چلا جاؤں گا. تو جس دن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں ہدایت پہ آ گیا اور یہ سارے جو ہیں دشمن ہیں ان کو میں مار دوں، لائسنس ہے میرے پاس، تو میں اللہ کے دین پر نہیں ہوں، اللہ کے فیصلے پر نہیں ہوں، سلامتی میں نہیں ہوں. آپ کو سکھایا کہ میں آپ کی ذاتیت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں جنرل. مجھے نہیں معلوم آپ کس براٹ اپ سے ہیں، لیکن پرنسپل ہم آیت پہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کو قتل کر دیں. بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں قرآن سے. اچھا دیکھیے سورہ قصص 28 اور 15 اور 16 آیت میں پڑھتا ہوں. دیکھیے وَدَخَلَ الْمَدِينَ. اچھا یہ اس کے اوپر آپ دیکھیں 14، یہ موسیٰ السلام کا ذکر ہے. ایکچولی تو یہ 10 میں موسیٰ السلام کا ذکر ہے، پہلے یہ موسیٰ السلام کا ذکر ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ. موسیٰ السلام داخل ہوئے ایک شہر میں، مدینہ میں، جب لوگ غفلت میں تھے. اس کے اس کے اہل جو تھے غفلت میں تھے. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ. پس اس نے موسیٰ السلام نے پایا اس میں 2 مردوں کو، یقتتلان، وہ لڑ رہے تھے، 2 آدمی لڑائی کر رہے ہیں. موسیٰ السلام نے ایک شہر میں داخل ہوتے ہیں، مدینہ میں داخل ہوتے ہیں جب لوگ غفلت میں تھے، 2 آدمی لڑ رہے ہیں. ہادہ من شیعتہ و ہادہ من عدوہ. ایک جو تھا وہ ان کے گروہ کا تھا، یعنی موسیٰ السلام کے گروہ کا تھا، ایمان والا تھا، مومن تھا، موسیٰ السلام پیغمبر ہے. اور ایک جو ہے ان کے دشمن تھا، ہادہ من عدوہ. ہادہ من عدوہ وہ اس کا دشمن ہے، موسیٰ السلام کا دشمن تھا دوسرا. فَاسْتَغَاثُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. پس جو اس کا موسیٰ السلام کا جو سیٹ کا تھا، گروہ کا تھا، اس نے پکارا مدد کے لیے اپنے دشمن کے خلاف، بچاؤ میرے کو، یہ مار رہا ہے. تو موسیٰ السلام نے کیا کیا؟ فَوَقَزَ مُوسَى فَقَزَ عَلَيْهِ. پس موسیٰ السلام نے اس کو گھونسا مارا اور اس کو پورا کر دیا. کس کو مارا؟ دشمن کو. گھونسا مارا دشمن کو، تو صحیح مارا نا، ہے نا؟ آگے دیکھیں، قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ السلام کہہ رہے ہیں یہ کہ دشمن کو مارنا میں نے عمل شیطان کر دیا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ تو موسیٰ السلام سے بڑے آپ سمجھدار ہیں کیا؟ یہ دیکھیں موسیٰ السلام نے کہا قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. یعنی وہ واضح گمراہ کر رہا ہے، واضح گمراہ، ایک گمراہ نہیں، واضح گمراہ. یعنی آدمی باقاعدہ سمجھ رہا ہے دشمن کو مارنا صحیح ہے، یہ واضح گمراہ ہے. وہ امیجن کریں آپ کہ موسیٰ السلام سمجھ رہے ہیں، موسیٰ السلام نے کہا، ایک تو مار کے کہا کہ مجھ سے عمل شیطان ہو گیا، اور یہ شیطان جو ہے لوگوں کو واضح گمراہ کر رہا ہے، اتنا کلیئر گمراہ کر رہا ہے کہ لوگ رائٹ سمجھتے ہیں کہ دشمن کو ماننا. اور جنریشن ٹو جنریشن آپ کے نہیں قبائل علاقوں میں سنا ہے میں نے کہ قتل و غارتی زندگی گزر رہی ہے. اس نے ہمارے یہاں قتل کیا، مذہب اللہ رسول تو ایک طرف ہو گئے، ایک دوسرے کے اسی میں ختم ہو رہے ہیں. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دشمن کو ماننا، قرآن اللہ کا دشمن، موسیٰ السلام کا دشمن، اور اس نے جو پکارا تھا وہ موسیٰ السلام کا مومن، اس کا تھا ساتھی. تو موسیٰ السلام رسول اور نبی ہیں،
اس کو موسیٰ السلام نے ہو سکتا ہے گھونسا اس لیے نہیں مارتا کہ مر جائے وہ, یہ بھی یاد رکھے, انہوں نے کوئی تلوار نکال گردن نہیں کاٹی, گردن نہیں کاٹی یوں کر کے ایک گھونسا مار دیا, کیا ان کا ماشاءاللہ گھونسا ایسا تھا کہ وہ وہیں ختم ہو گیا. لیکن موسیٰ السلام نے کہا یہ عمل شیطان ہے اور یہ دشمن ہے, واضح گمراہ کرتا ہے لوگوں کو, اتنا کلیئر گمراہ کر رکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس لائسنس ہے ٹو کل اے نان بلیور. اب یہ بتائیے پرنسپل آپ اس سے کیا گین کریں گے؟ ہاں یوں رکھیں. ہاں سر میرے سمجھ میں تو اتنا ہی آیا کہ مطلب جو آپ نے آج لیکچر دیا, اگر آپ کے لیکچر کو ہم کوٹ کرتے رہیں, اور آج یہ جو آپ نے ابھی یہ وضاحت کی نا, یہ وضاحت سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے, کیونکہ ابھی اگر ہم یہ وضاحت قرآن شریف میں ڈھونڈنے بیٹھ جاتے تو شاید ہمیں سال لگ جاتا, 6 مہینے لگ جاتے. اللہ صحیح کرا. جی سر, تو یہ سر مطلب ہم کچی تلاش نہیں کر رہے ہیں قرآن شریف میں. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کلیئرفائی مائی سیلف. نہیں میں استغفر اللہ آپ کو کہہ بھی نہیں رہا. دیکھیں میں ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنل, میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں لوگوں کو فار دا لاسٹ 20 ایئرس. آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ نے ایک جملہ کہا کہ بھائی ہمیں ہو سکتا ہے ٹائم لگتا ہے, صحیح ہے. تو آپ میرے اور لیکچر دیں, قتل پہ بھی ایک لیکچر ہے میرا پرانا, لیکن میں اس کو اور امپروو کروں گا انشاءاللہ. اس میں نے یہی بیان کیا بھائی آپ قتل کیسے کر سکتے کسی کو. جی سر, اگر قتل کرنا ہی ہے تو اپنے نفسوں کو کرے نا, جو ہمارا کھلا دشمن ہے. اپنے کو نہیں, اگر نہیں سنیں نفسوں قتل کا, اپنے کو تو فوراً نفس اپنی گردن کاٹ لو نا, پہلے اپنی گردن کاٹ لو, فزیکل مر جاؤ نا. آپ یہ سمجھے کہ مجھے پتہ ہے میں آیت کے خلاف ہوں, ابھی آپ کو پتہ چل گیا آپ نے غلط کام کیا, آپ اٹھا کے گردن مان لیں اپنے آپ کو. اپنے لیے تو ٹائم رکھا ہوا ہے کہ میں صحیح کر لوں, سدھار لوں, دوسرے کو کہہ رہے ہیں مار دو. سمجھے نا کتنی لاجیکل بات ہے کہ میں اپنی نفسیات کے لیے تو میں ٹائم لوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ نفسیات ہے میری, مجھ سے غلطی ہوئی, قتل کر دیا, میں اپنی زندگی اپنی صحیح کر لوں, معافی مانگوں اپنے لیے, تو نفس کو قتل کر رہا ہوں اور دوسری کی گردن چاروں لے لوں. تو میں آپ کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہوں, جس طریقے سے میں اپنے آپ کو قتل کرتا ہوں, جس طرح میں جد و جہد کرتا ہوں, جس طرح لڑائی کرتا ہے انسان اپنے نفس سے خود, ویسے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس سے باہر آ جائے. جیسے یہاں سے وضاحت اگر آپ کو واقعی ہو جائے اور آپ باہر آ جائیں تو یہ آیت نے وضاحت کر دی. میرا صرف آپ کو, کیونکہ میں نے اس کو وضاحت مجھ پہ ہوئی آیت تو میں نے اس کو شیئر کر لیا آپ کے ساتھ. یہ ایک پروسیس چلنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا سے ایسا نہیں صحیح ہے. میرا سوال یہ ہے جی جی کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ شخص اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا, یا کوئی شخص اللہ کے رنگ میں جی رنگا جی ہوا؟ رنگ اللہ کا رنگ, ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رنگ کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی تھی کہ جو معاشرے میں جس میں آدمی جس چیز میں رنگا ہو تو وہ وہی کر رہا ہوتا ہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر بات میں شیئر کوٹ کر دیتے ہیں, معلوم ہے آپ کو, ایسی ہر بات پہ ہر سچویشن پہ شعر کہتے ہیں, بھائی اس بات پہ تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا, اور فلانی چیز یہ سچویشن پہ اس پہ شعر یاد, اس طرح آیتیں یاد آنی چاہیے آپ کو. اور ایک وہ کمپٹیشن ہوتا ہے گانوں کا, ادھر تو اس شعر اس اینڈ پہ ختم ہو گیا, دوسرا شعر ادھر سینڈ سے شروع ہوا, وہ ایسے بھی لوگ ہیں. تو ہمیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آیتیں پتہ ہونی چاہیے, بتانا صرف نہیں ہے, ان آیتوں کی ایسنس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے ساتھ ساتھ میں. تو اللہ کی آیت کے ساتھ ہم رنگے میں, اللہ کی آیت سے رنگتا ہے اللہ تعالیٰ, اور اللہ کی آیتیں آپ کو پتہ اور عمل اس پہ پریکٹس ہونی چاہیے. تو اس سے بہتر کون ہو رہا ہے؟ ورنہ لوگ تو مختلف رنگوں والے آپ کو نظر آ جائیں گے, کہہ دیں یہ مختلف رنگ نظر آ رہا ہے دنیا میں.